اردو کے حوالے سے یہ ٹاپک ہے کہ کچھ اردو کے زبان کے بارے میں. تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ یہ کتاب والے اردو کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. جس طرح ساری دنیا میں رہنے والے انسان آپس میں مختلف قبیلوں اور خاندانوں میں منقسم ہیں، اس طرح دنیا کی زبانیں بھی خاندانوں اور ان کی مختلف شاخوں یعنی قبیلوں میں بٹی ہوئی ہیں. مشہور اور اہم لسانی خاندان مثلاً سامی گروہ جس میں عربی زبان شامل ہے، دوسرا آریائی خاندان جس میں ہندوستان و پاکستان کی بہت سی زبانیں، فارسی وغیرہ، اور ساتھ ساتھ یورپ کی اکثر زبانیں جیسے یونانی، اطالوی، جرمنی، فرانسیسی اور انگریزی شامل ہے. تیسرا لسانی قبیلہ منگول ہے جس سے ترکی زبان وابستہ ہے. اردو کا تعلق ہند آریائی خاندان سے ہے. چونکہ اردو زبان بہت سی زبانوں کا مخلوط ہے، اس لیے عربی، فارسی اور ترکی زبانوں کے بیشتر الفاظ اس میں شامل ہیں. مگر اپنی حیت اور ساخت کے لحاظ سے اردو کا منبع و ماخذ ہند آریائی زبان ہے. آریا وسط ایشیا سے اٹھ کر ہندوستان آئے. یہاں کے مقامی باشندوں جنہیں کول، دھرائل اور بیل کہتے ہیں کو نکال باہر کیا اور کچھ کو غلام بنا لیا جو بعد میں شودر اور ملیچ کہلائے. یہ آریا تقریباً 2000 قبل مسیح ایران کے راستے ہندوستان آئے. ان کی زبان کے قدیم ترین نمونے ان کی مذہبی کتاب میں ملتے ہیں جنہیں وید کہتے ہیں اور تعداد میں 4 ہیں. ان کی زبان سنسکرت ہے جس کے معنی پاکیزہ کے ہیں. یہ زبان صرف تحریری زبان تھی، یہ عام بول چال کی زبان نہ تھی. اس زبان کا سننا نچلی ذات کے لیے ناقابل معافی جرم ہوتا تھا. ہندوستانی زبان کے جس گروہ کو گریرسن، نیٹر ٹنری پرکرات اور ڈاکٹر سینی کمار چٹرجی نے ہند آریائی زبانوں کا نام دیا تھا، اسے اردو لسانیات کی بحثوں میں ہندی کا نام دیا گیا. یہاں ہندی کا لفظ بطور معنی یا صفت یعنی ہند بمعنی علاقہ کے تعلق ہی سے استعمال کیا گیا. یہ ہندی بعد میں اردو کہلائی. پاک و ہند کے جس علاقے میں ہند آریائی زبانیں بولی جاتی تھی وہ ایک وسیع و عریض علاقہ تھا. اس لیے گریرسن اور چٹرجی نے ان زبانوں کو پہلے اندرونی اور بیرونی کے ناموں سے 2 شاخوں میں تقسیم کیا، پھر انہیں مغربی ہندی اور مشرقی ہندی کے نام سے 2 خاص گروہوں میں بانٹ دیا. مشرقی ہندی جس میں ماگدھی پراکرت پالی زبان میں نظر آتی ہے، وہ زبان جسے بدھ مت اور جین مت دونوں مذاہب نے اپنے تبلیغ و اشاعت کے لیے استعمال کیا، جبکہ شورسینی نے مغربی ہندی کا نام پایا. یہ کہنا درست معلوم نہیں ہوتا کہ اردو کی ابتدا سندھ میں محمد بن قاسم کے ہاتھوں اسلامی حکومت کے قیام سے ہوتی ہے. سندھ میں اسلامی حکومت کا دور بڑا مختصر ہے. پھر موجودہ اردو پر عربی زبان کے جو اثرات ہیں وہ براہ راست عربی سے نہیں آئے بلکہ فارسی کے ذریعے اردو پر ہوئے. در حقیقت اردو کی ابتدا سلطان محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری کی ہندوستان آمد سے ہوتی ہے. ان فاتحین کی زبان ترکی اور بالعموم فارسی تھی. مقامی باشندوں کی زبان کے ساتھ گل مل جانے سے ایک نئی زبان ظہور میں آئی جسے شروع میں ہندی یا ہندوی پھر ریختہ کہا جانے لگا.
مغلیہ دور حکومت میں بالخصوص شاہ جہاں کے عہد میں یہ ملی جلی زبان اردو معلیٰ کے نام سے موسوم ہوئی۔ بالآخر اس کا نام اردو مشہور ہو گیا۔ اردو بطور نام سب سے پہلے مصحفی نے اور پھر داغ نے اپنی شاعری میں ذکر کیا ہے۔ خدا رکھے زبان ہم نے سنی ہے میر و مرزا کی، کہیں کس منہ سے ہم اے مصحفی اردو ہماری ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دوم ہماری زباں کی ہے۔ اردو ابتدا میں صرف ایک بولی تھی۔ اس زبان کو اپنی تعلیم و اشاعت دین کا اردو ابتدا میں صرف ایک بولی تھی، اسے ابھی علمی ادبی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ سب سے پہلے مسلمان درویشوں اور صوفیاء نے اس زبان کو اپنی تعلیم و اشاعت دین کا ذریعہ بنایا۔ 1347 میں جب ظفر علی خان نے دلی کی مرکزی حکومت سے قطع تعلق کر کے دکن میں بہمنی سلطنت کی بنیاد ڈالی تو اس کے ساتھ دلی کی فارسی زبان کے مقابلے میں مقامی زبان جسے دکنی کہتے ہیں کی جگہ دی گئی۔ دکنی اردو کی ہی ایک قدیم شکل ہے۔ دکن کے صوفیاء اولیاء کرام اور درویشوں نے اس زبان میں وعظ و فن و تبلیغ و ہدایت بڑی سرگرمی سے کی۔ دکنی بزرگوں میں سے حضرت خواجہ گیسو دراز کی کتاب معراج العاشقین جو تصوف پر اردو نثر میں مختصر رسالہ ہے، دکنی ادب میں بہت بڑی تاریخی حیثیت کا حامل گنا جاتا ہے۔ اب شاعر اور ادیب بھی اس نئی زبان کی طرف مائل ہونے لگے۔ دکن میں بہمنی کے ایک شاعر نظامی نے دکنی دور میں دکنی اردو میں سب سے پہلی مثنوی لکھی۔ بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد دکن چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا، جس میں گولکنڈہ اور بیجاپور کی ریاستیں اردو ادب اور شاعری کی ترقی کے سلسلہ میں قابل ذکر ہے۔ ان میں گولکنڈہ کے سلطان محمد قلی قطب شاہ خود اردو، فارسی اور تلنگی تینوں زبانوں میں شعر کہتا تھا۔ اس زمانے میں نصرتی، غواصی، ابن نشاطی اور رستمی وغیرہ مشہور شاعر ہوئے ہیں۔ دکنی دور کے آخر میں ولی، جنہیں اردو شاعری کا بابا آدم کہا جاتا ہے، نے غزل کی طرف خاص توجہ کی۔ ولی اردو کے اولین مدون شاعر تو نہیں، لیکن اس حیثیت سے ولی پہلے استاد ہے جنہوں نے فارسی غزل کے مقابلے میں اردو غزل کی حیثیت اور اہمیت کو قائم کیا۔ یہ درست ہے کہ امیر خسرو نے سب سے پہلے اس زبان میں شاعری کی، مگر امیر خسرو کے بعد ولی دکنی کے زمانے تک کوئی بھی ایسا شاعر نہیں ملتا جس نے امیر خسرو کی زبان کو ترقی دی ہو۔ ولی جس وقت شمالی ہند آئے، اس وقت یہاں کی اپنے ابتدائی مراحل طے کر رہی تھی۔ وہ صرف دوہوں اور گیتوں تک محدود تھی۔ یہ ولی ہی کی ہستی تھی جس کی بدولت یہاں کی شاعری میں ایک انقلاب پیدا ہوا۔ اردو کی عظمت کا راز اس میں پنہاں ہے کہ اس میں فارسی زبان کی شیرینی اور عربی زبان کی شان و شوکت آ کر مل گئی ہے۔ اردو اپنی ساخت میں ایک مخلوط زبان ہے، لیکن اردو کو مخلوط زبان کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دنیا کی اور زبانیں خالص ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں جو خالص ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ بات یہ ہے کہ زبان بھی
اپنے بولنے والوں کی طرح سماجی و سیاسی عوامل و محرکات کی تابع ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی زبان اپنے گرد و پیش یا سوسائٹی سے ناطہ توڑ کر بہت دنوں تک عملاً زندہ نہیں رہ سکتی۔ زندہ رہنے والی زبان کے لیے ضروری ہے کہ دوسری زبانوں کے ساتھ اس کا ضبط و ربط بڑھتا رہے۔ زبانوں کے لیے ایک دوسرے سے استفادہ کرنا ناگزیر ہے۔ اس نقطہ نظر سے اردو دنیا کی ساری زبانوں میں منفرد ہے۔ یہ اپنے وجود میں مختلف زبانوں کے مرکب کی حیثیت رکھتی ہے۔ زبان کیا ہے؟ اپنے ذخیرے الفاظ کے لحاظ سے ایک بین الاقوامی انجمن ہے۔ اردو میں ایک فقرہ بھی ایسا نہ ملے گا جس میں 2-3 زبانوں کے الفاظ شامل نہ ہوں۔ خصوصاً عربی، فارسی، سنسکرت اور پاک و ہند کی دوسری زبانوں مثلاً ہندی، پنجابی، بلوچی، پشتو، برج بھاشا، راجستانی وغیرہ کے الفاظ اتنی کثرت سے شامل ہے کہ ان زبانوں سے تعلق رکھنے والا ہر شخص اردو سے ایک طرح قربت محسوس کرتا ہے۔ اسی احساس قربت کے سبب ہر علاقے کے لوگوں نے اسے اپنی زبان سمجھا، اس کی ترقی میں حصہ لیا اور پاک و ہند کی لنگوا فرینکا قرار دیا۔ مختصر یہ کہ موجودہ اردو زبان دراصل اس سرزمین پاک و ہند کی قدیم ملکی زبان ہے، جس نے مندرجہ ذیل تمدنوں کے اختلاطی اثر سے موجودہ صورت اختیار کی۔ آرین، یونانی، عربی، ترکی، ایرانی، افغانی، پرتگالی، فرانسیسی اور انگریزی گویا اس کی تشکیل میں مندرجہ ذیل زبانوں نے حصہ لیا ہے۔ 1 نمبر پر آتا ہے آرین زبانیں جیسے سنسکرت سرزمین پاک و ہند کی تمام زبانیں اور یونانی، فارسی، پرتگالی، فرانسیسی اور انگریزی۔ دوسری، سامی زبانیں جیسے عربی۔ اردو زبان کی تشکیل و تعمیر میں غیر ملکی زبانوں کے ذخیرہ غیر ملکی زبانوں کے الفاظ مندرجہ ذیل تناسب سے ملتے ہیں۔ عربی 45%، فارسی 40%، سنسکرت 5%، انگریزی 5%، ترکی 3%، فرانسیسی اور پرتگالی وغیرہ 1%۔ اگر ملکی اور غیر ملکی زبانوں کے الفاظ کا تقابلی تناسب دیکھا جائے تو اردو میں غیر ملکی زبانوں کے الفاظ تقریباً 58% اور سرزمین پاک و ہند کی زبانوں کے الفاظ تقریباً 42% ہے۔ اردو کی ترکیب میں سرزمین پاک و ہند کے ہر صوبے اور ہر مقام کی زبانوں کے الفاظ پائے جاتے ہیں، مثلاً تامل، برہی، پالی، قنوجی، پنجابی، اڑیا، گجراتی، ملتانی، بنگالی وغیرہ۔ اس وجہ سے اس سرزمین کے کسی صوبے یا مقام میں یہ زبان اجنبی محسوس نہیں کی جاتی۔ فرہنگ آصفیہ کے مصنف نے اردو زبان میں مستعمل الفاظ کی کل تعداد 54,009 پیش کی ہے، جس میں سرزمین پاک و ہند کی مختلف زبانوں کے الفاظ 21,644 بتائے ہیں اور غیر ملکی زبانوں میں سے عربی کے 7,584، فارسی کے 2,041، سنسکرت کے 554، انگریزی کے 500 اور 181 مختلف زبانوں ترکی، عبرانی، یونانی، پرتگالی، لملینی، فرانسیسی، ہسپانوی وغیرہ کے ہیں۔ اردو کا لفظ ترکی زبان میں مختلف شکلوں میں ملتا ہے، یعنی اردو، اردا، اردا اور ارودا، جس کے معنی لشکر کا ہے۔ یہ لفظ ترکوں کے ساتھ پاک و ہند میں داخل ہوا۔ تذکرہ بابری میں یہ لفظ لشکرگاہ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ دلی کے جس علاقے یا بازار میں مغل فوجیوں نے شاہی کیمپ یا چھاونی بنائی، اس کا نام اردو بازار یعنی لشکرگاہ پڑ گیا۔ دلی اور لاہور دونوں میں اب بھی اردو بازار موجود ہے۔ شاہ جہان نے اس اردو بازار کو اس کی اہمیت کے پیش نظر اردو معلیٰ کا خطاب دیا۔ اس اردو معلیٰ یا ذی مرتبہ فوجی چھاونی میں جو نئی مخلوط زبان عام طور پر بولی اور سمجھی جاتی تھی، وہ زبان اردو معلیٰ یا زبان اردو یعنی لشکری زبان کہلائی۔ برج
موئن دتاتریہ کیفی نے اردو کی وجہ تسمیہ کے بارے میں ایک اور بات کہی ہے۔ ان کے بیان کے مطابق اردو کا لفظ اصلاً سنسکرت کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ لفظ دراصل ارداؤ ہے۔ ار کے معنی دل اور داؤ کے معنی ہے دو۔ چونکہ یہ زبان ہندو مسلم تہذیب کے ملاپ سے وجود میں آئی، اس لیے اس کا نام ارداؤ یعنی دو دلوں کو ملانے والا پڑ گیا، یعنی ارداؤ بات کو اردو بن گیا۔ اردو زبان کا لفظ اصلاً ترکی یا سنسکرت سے ماخوذ ہے۔ اس امر پر سب کو اتفاق ہے کہ خاص زبان کے معنی میں یہ لفظ بدیسی نہیں ہے۔ دوسری مقامی زبانوں کی طرح اردو نے بھی ہندوستان اور پاکستان ہی کے علاقوں میں جنم لیا۔ یہی پروان چڑھی اور اردو ہندو مسلم اتحاد کے اتصال کی یادگار ہے۔ پروفیسر محمود شیرانی کے لفظوں میں ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ زبان ہندوستان اور مسلمانوں کے داخلے اور توطن گزینی کا نتیجہ ہے، اور جو ان کی سلطنت اس ملک میں وسعت اختیار کرتی گئی، یہ زبان بھی مختلف صوبوں میں پھیلتی گئی۔ اردو کے ایک دوسرے بڑے محقق مولانا امتیاز علی عرشی نے مئی 1948 کے اورینٹل میگزین میں اردو اور پشتو کے تعلق پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے: اردو زبان افغانوں کی آمد ہندوستان کا نتیجہ ہے۔ نئے منچلے غزنوی، غوری، خلجی، سوری، ابدالی اور روہیلا لباس میں جوک در جوک یہاں آ کر بستے اور نئی زبان معرض وجود میں آتی۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی لکھتے ہیں کہ اردو ایسی زبان نہیں جسے مسلمان اپنے ساتھ عرب، ایران، افغانستان یا ترکستان سے لائے ہوں۔ یہ ایسی زبان ہے جو یہاں پہلے موجود تھی اور مسلمانوں نے اپنی عربی، فارسی یا ترکی کو چھوڑ کر اختیار کیا ہو، بلکہ یہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے ملاپ، آمیزش و آمیزش اور ربط و ارتباط کا نتیجہ ہے۔ امن دہلوی کا خیال ہے کہ جب اکبر بادشاہ تخت پر بیٹھے تو چاروں طرف کے ملکوں سے سب اقوام قدردانی اور پیز رسانی اس خاندان لاسانی کی سن کر حضور میں آ کر جمع ہوئے، لیکن ہر ایک کی گویائی اور بولی جدا جدا تھی۔ اکٹھے ہوئے آپس میں لین دین، سودا سلف، سوال و جواب کرتے ایک زبان اردو مقرر ہوئی۔ انشاءاللہ خان انشاء نے رائے ظاہر کی تھی کہ یہاں یعنی دلی کے خوش بیانوں نے متفق ہو کر متعدد زبانوں سے اچھے لفظ نکالے اور بعض عبارتوں اور الفاظ میں تصرف کر کے اور زبانوں سے الگ ایک نئی زبان پیدا کی جس کا نام اردو رکھا۔ سر سید احمد خان کا بیان ہے کہ اردو کا حیولہ یعنی شکل، صورت، ڈھانچہ، حیولہ کا مطلب ڈھانچہ یا شکل صورت ہے۔ سر سید احمد خان کا بیان ہے کہ اردو کا حیولہ اگرچہ سلاطین خلجی کے عہد میں تیار ہو چکا تھا، جبکہ امیر خسرو نے اس میں دوہوں کی شکل میں پہیلیاں کہنی شروع کی، لیکن اس نے زبان کی شکل شاہ جہاں کے عہد میں اختیار کی۔ محمد حسین آزاد نے اردو کو برج بھاشا سے ماخوذ بتا کر اس کی بنیاد کو کئی سو سال پرانی ظاہر کیا، لیکن انہوں نے اس بات کو شاہ جہاں کی خوش اقبالی سے تعبیر کیا ہے کہ یہ نئی زبان ان کے عہد میں اردو کے نام سے منسوب ہو گئی۔ بعد کے محققین نے اوپر ذکر شدہ آراء کو رد کر دیا اور اردو کے مآخذ اور پیدائش کے بارے میں نئے نظریات قائم کیے ہیں۔ پروفیسر حافظ محمود شیرانی کا خیال ہے کہ اردو کا اصل مآخذ پنجابی ہے اور اردو نے اول پنجاب کے علاقے میں آنکھ کھولی ہے۔ ڈاکٹر محی الدین ظہور قادری نے ابتدا میں یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ اردو نے زبان کی صورت گنگ و جمن کے دو آبے میں اختیار کی، لیکن بعد کو ان کے نقطہ نظر میں تبدیلی پیدا ہوئی اور پروفیسر محمود شیرانی کی طرح ان کا بھی یہ خیال پختہ ہو گیا کہ اردو کی پہلی جنم بھومی پنجاب ہے۔ مشہور ممتاز ماہر لسانیات پروفیسر سینی کمار چٹرجی نے اپنی کتاب انڈو آرین اور ہندی مطبوعہ 1942 میں رائے ظاہر کی ہے کہ اردو کی ادبی شکل دلی کے نواح میں مرتب ہوئی، لیکن اس کی بنیاد پنجاب میں پہلی پڑ گئی تھی اور اہل پنجاب کے ساتھ دلی کے علاقوں تک پہنچی ہے۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان نے رائے ظاہر کی ہے کہ اردو کا اصل ماخذ ہریانی زبان ہے اور ہریانی اس قدیم اپبھرنش کی ترقی یافتہ صورت ہے جو دلی پر مسلمانوں
کے قبضے سے پہلے آس پاس کے علاقوں میں بولی جاتی تھی اور جس پر راجستانی کا اثر غالب تھا۔ اردو زبان کے مختلف نام۔ اس زبان کے لیے اردو کا نام بہت بعد میں اختیار کیا گیا، پہلے اسے ہندوی یا ہندی کے نام سے پکارتے تھے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے قدیم شہادت امیر خسرو کی ہے۔ وہ اپنے دیوان کے دیباچے میں اپنے اردو کلام کو ہندوی کہتے ہیں۔ امیر خسرو کے بعد بھی کئی مصنفین نے اسے ہندی ہی کہہ کر پکارا ہے۔ اس کے بعد اس زبان کو علاقائی ناموں سے بھی یاد کیا جاتا رہا ہے، چنانچہ اسے پنجاب میں پنجابی، گجرات میں گجراتی، ملتان میں ملتانی اور دکن میں دکنی کہا گیا، مگر اس کے ساتھ ہی ان سب کو ہندی زبان کا نام بھی دیا گیا۔ یہ علاقائی نام اس لیے بھی اختیار کیے گئے کہ مختلف علاقوں کی بولیوں کے ساتھ مل کر ایک مخصوص علاقے کی ہندی دوسرے علاقے سے ذرا مختلف تھی، کیونکہ اس میں اس علاقے کے بعض مخصوص الفاظ راہ پا گئے تھے۔ ہندی کے بعد اردو کے لیے ریختہ کا نام اختیار کیا گیا۔ ریختہ کے معنی گیرے پڑے کے ہیں اور ایسے کلام کو بھی کہتے ہیں جو کئی زبانوں کا مرکب ہو۔ اس کے علاوہ ریختہ کے معنی ایجاد کرنے، کسی چیز کو قالب میں ڈالنے اور موضوع کرنے کے بھی ہے، چونکہ اردو اس وقت ایک گری پڑی زبان بھی تھی اور کئی زبانوں سے مرکب بھی، نیز یہ ایک ایجاد بھی تھی، اس لیے اسے ریختہ کہنے لگے۔ ریختہ کی اصطلاح سب سے پہلے امیر خسرو اور دہلوی نے وضع کی۔ اس سے مراد وہ ایک ایسی موسیقی لیتے تھے جس میں فارسی خیال ہندوی کے مطابق ہو اور جس میں دونوں زبانوں کے سرود ایک راگ اور ایک تال میں بندھے ہو۔ ریختہ ہر پردے میں باندھی جا سکتی ہے۔ مولانا بہادر الدین باجن اور حاجی معز الدین، جو 9ویں صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے ایسے کلام کو جو ہندی اور فارسی میں ہے ریختہ کہتے ہیں۔ شیخ سعدی کو روسی کی غزل کا مقطع ہے: سعدی کی گفتہ ریختہ در ریختہ در ریختہ، شعر و شکر آمیختہ، ہم شعر ہے ہم گیت ہے۔ اس کے بعد لفظ ریختہ اردو شاعری کے لیے عام طور پر استعمال ہونے لگا، چنانچہ غالب کے زمانے تک اس کا رواج رہا۔ ریختہ کہ تمہیں استاذ نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اردو زبان کے لیے ہندوستانی کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی قدیم ترین شہادت فرشتہ کے ہاں ملتی ہے۔ وہ ابراہیم عادل شاہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ فارسی بڑی اچھی طرح بولتا ہے اور جب تک ہندوستانی میں بات نہیں کرتا کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا کہ وہ فارسی کے علاوہ دوسری زبان سے بھی آشنا ہے۔ ابو الفضل نے ہندوستانی کا لفظ اردو کے لیے آئین اکبری میں استعمال کیا ہے۔ وہ اس کو زبان روزگار بھی کہتا ہے اور یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ میر نکات الشعراء میں ہندوستان سے مراد دلی لیتے ہیں، اور شاہ جہاں کے عہد میں تو یہ لفظ عام ہو گیا تھا، چنانچہ عبدالحمید لاہوری شاہ جہاں کے متعلق رقم طراز ہے۔ اکثر فارسی زبان میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور بعض لوگ جو ہندوستانی زبان بولنے والے ہیں ان سے ہندوستانی میں گفتگو کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہندوستانی برج بھاشا کو بھی کہتے تھے، مگر عام طور پر اس سے مراد اردو ہی ہوتی ہے۔ 17ویں صدی عیسوی میں انگریز اکثر اردو کے لیے ہندوستانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اردو ترک کی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خیمہ، بازار، لشکر، حرمگاہ، محل اور محل سرائے شاہی اور قلعے کے ہیں۔ 16ویں صدی عیسوی میں ایک ترکی قبیلے کا نام بھی اردو ہے۔ اسی طرح اردو قند اور اردو بلیغ دو شہروں کے نام بھی ہیں۔ اب ان میں سے پہلے کو کاشغر اور دوسرے کو قراقرم کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں لفظ اردو سب سے پہلے تسک بابری میں ملتا ہے اور اکبر کے عہد میں اس کا رواج عام ہو جاتا ہے۔ اردو قدیم کے مصنف نے لکھا ہے کہ اردو کا لفظ ہندوستان میں ابراہیم لودھی کے عہد کی ایک لغت مؤید الفضلاء میں ملتا ہے، مگر ان کا یہ خیال درست نہیں ہے۔ اردو کا نام پہلے خان ارزو نے بھی غرائب اللغات مؤلف عبدالواسع انصوی کی اصلاح شدہ اشاعت میں استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد میر تقی میر نکات الشعراء اور ذکر میر میں اسے اردو معلیٰ کہہ کر پکارتے ہیں۔ محمد حسین عطا خان تحسین نے نو طرز مرصع میں زبان اردو کے لیے اردو معلیٰ کی ترکیب استعمال کی ہے۔ بعد ازاں لفظ معلیٰ ترک کر دیا گیا اور صرف اردو لکھا جانے لگا۔ 1790 میں مذہبی نے زبان کے لیے اردو کا لفظ استعمال کیا۔ ان کا ایک شعر ہے: خدا رکھے زباں ہم نے سنی ہے میر و مرزا کی، کہیں کس منہ سے ہم اے مذہبی،
کہیں کس منہ سے ہم مذہبی اردو ہماری ہے۔ 1789 میں پیر مراد شاہ صاحب نے اپنے ایک منظوم خط میں یہ لفظ استعمال کیا، وہ اردو کیا ہے یہ ہندی زبان ہے، وہ اردو کیا ہے یہ ہندی زبان ہے کہ جس کا قائل اب سارا جہاں ہے۔ پیر مراد شاہ صاحب مذہبی سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے لفظ اردو ترکیب کے بغیر زبان کے لیے استعمال کیا۔ پھر گلکرائسٹ نے اور ان کے بعد دیگر مصنفین نے بھی اردو کا لفظ زبان کے لیے استعمال کیا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ اتنا عام ہوا کہ ریختہ اور ہندی کے لفظ مطروح ہو گئے۔ بعد میں ہندی ایک الگ زبان قرار پائی جو پہلے تو اردو تھی، مگر اس میں سنسکرت کے الفاظ کثرت سے استعمال کیے گئے اور اسے عربی رسم الخط کی بجائے سنسکرت کے رسم الخط میں لکھا جاتا ہے۔ یہ ہندی آج کل ہندوستان کی قومی زبان ہے۔ اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات۔ اردو زبان کی ابتدا کے متعلق مختلف نظریے پیش کیے گئے ہیں۔ اب ہمیں ان نظریوں کا جائزہ لے کر یہ دیکھنا ہے کہ کون سا نظریہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ سر سید اردو کو عہد شاہ جہانی کی پیداوار بتاتے ہیں۔ میر امن نے اکبر بادشاہ کا عہد اردو کی پیدائش کا زمانہ قرار دیا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک لشکر میں مختلف لوگوں کے میل جول سے ایک نئی زبان وجود میں آئی جسے اردو یعنی لشکر کی زبان کہا گیا۔ مولوی عبدالغفور خاں نساخ نے اپنے رسالہ تحقیقی زبان ریختہ میں غوری خاندان میں اس کا سراغ لگایا ہے۔ تحقیق کی روح سے مندرجہ بالا تمام نظریات بے بنیاد ٹھہرتے ہیں۔ جن لوگوں نے عہد اکبری یا شاہ جہانی دور کو اردو کی پیدائش کا زمانہ قرار دیا ہے، ان کا نظریہ اس طرح باطل ٹھہرتا ہے کہ اردو کے لفظ کا استعمال ہمیں اکبر بادشاہ کے عہد میں نہیں بلکہ سب سے پہلے 18ویں صدی میں ملتا ہے۔ دوسری دلیل کہ اردو ایک ملی جلی بولی ہے اور لشکر میں مختلف گروہوں کے ملاپ کا نتیجہ ہے، تحقیق کی کسوٹی پر پوری نہیں اترتی۔ اول تو یہ کہنا کہ اس کا استعمال صرف لشکر تک محدود تھا مضحکہ خیز ہے۔ دوسرے زبانوں کے بننے کا یہ طریقہ نہیں۔ جہاں دو گروہ اکٹھے ہوئے ایک تیسری زبان وجود میں آ گئی۔ لسانی انقلابات بڑے وسیع پیمانے پر نہایت دھیمی رفتار سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد اپنی کتاب آب حیات میں لکھتے ہیں، جس وقت مسلمانوں کا قدم ہندوستان میں آیا ہوگا اس وقت سے ان کی زبان نے یہاں کی زبان پر اثر کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ چندرکوی کا کلام مل گیا ہے، اس میں فارسی عربی کے الفاظ موجود ہیں۔ محمود کے وقت کی نظم و نثر مل جائے تو اس میں بھی ہوں گے۔ آزاد نے جدید لسانیاتی بنیادوں پر اردو کی پیدائش کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے اور فوراً باپ لیا ہے کہ زبان کی اس کچڑی میں ضرور کوئی بولی مرکزی حیثیت کی حامل ہے جس پر اردو کی بنیادیں استوار کی گئی ہے۔ چنانچہ آب حیات کا پہلا ہی جملہ ان کے نظریات کو واضح کر دیتا ہے۔ اتنی سی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برجبھاشا سے نکلی ہے اور برجبھاشا خاص ہندوستانی زبان ہے۔ آزاد نے اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے برجبھاشا اور اردو کی مشابہت کی کئی مثالیں دی ہیں۔ آزاد کے اس نظریے کی حمایت کئی دوسرے مصنفین نے بھی، جن میں اردو قدیم کے مصنف شمس اللہ قادری اور مشہور مستشرق کولبروک کے نام قابل ذکر ہے، لیکن آزاد کا یہ نظریہ مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر غلط قرار پاتا ہے۔ الف، اردو زبان ان بولیوں میں سے ہے جن کے اسماء اور صفات الف پر ختم ہوتے ہیں، لیکن برجبھاشا کا شمار ان بولیوں میں ہوتا ہے جن میں اسماء اور صفات الف کی بجائے واو پر ختم ہوتے ہیں۔ مثلاً اپنا برجبھاشا میں افنو گوڑا گوڑو اور اچھا لڑکا اچھو لڑکو بن جاتا ہے۔ ب، اردو میں اسم اشاریہ یہ ہے وہ اور جو برجبھاشا میں یا جا اور وا ہو جاتے ہیں۔ جیم، اردو میں مادہ کے اندر تا کا اضافہ کر کے فعل ماضی تمنائی بنایا جاتا ہے، مثلاً کرتا وغیرہ، مگر برجبھاشا میں کرت ہو جاتا ہے۔ آزاد کے اس نظریہ کا بطلان سب سے پہلے 1928 میں علامہ محمود شیرانی کی کتاب پنجاب میں اردو سے ہوا، جس میں انہوں نے مدلل طریقے سے آزاد کے نظریے کو غلط ٹھہرانے کے بعد ایک نیا نظریہ پیش کیا۔ علامہ محمود شیرانی نے اپنی کتاب میں یہ ثابت کیا ہے کہ اردو کے اولین نقوش سرزمین پنجاب میں تیار ہوئے اور بعد ازاں یہ زبان دلی میں پرورش پا کر دکن میں گئی۔ انہوں نے اپنے نظریے کی تائید میں دو قسم کے دلائل پیش کیے ہیں: الف، تاریخی، ب، لسانی۔
الف تاریخی دلائل۔ مسلمان محمود غزنوی کے عہد میں 170 سال تک پنجاب پر حکومت رہے۔ اس طویل قیام کے زمانے میں مسلمانوں اور ملکی باشندوں کے درمیان ضرور کوئی مشترک زبان ہوگی۔ یہی زبان قطب الدین ایبک کا لشکر اپنے ساتھ لے کر دلی گیا، جس نے بعد میں اردو نام پایا۔ اس کے بعد بھی پنجاب کے اثرات دلی پر پڑتے تھے، چنانچہ تغلق 18ویں صدی میں اور سید اور لودھی 9ویں صدی میں ایسے خاندان ہیں جو خاص پنجاب سے نکل کر دلی آئے اور ان کے لشکر پنجاب اور پنجابیوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اس لیے کوئی تعجب نہیں کہ ان نواردوں نے دلی کی زبان پر اثر ڈالا ہو۔ اس کے علاوہ 3 ایسے بادشاہ دلی پر حکمران رہے جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح پنجاب سے تھا۔ غیاث الدین، خضر خان اور بہلول لودھی کے ساتھ پنجابیوں کا کثیر تعداد میں دلی جانا یقینی ہے۔ غیاث الدین ایک پنجابی عورت کے بطن سے تھے اور مؤخر الذکر دونوں پنجابی الاصل تھے۔ لسانی دلائل۔ پنجابی کے اس ہمگیر اثر کی وجہ سے قدیم اردو دکنی اور پنجابی میں بڑی مشابہت ہے۔ دونوں کے افعال کے آخر میں الف آتا ہے، دونوں میں جمع کا طریق مشترک ہے، دونوں زبانیں تذکیر و تانیث کے قواعد، افعال و مرکبات اور توابع میں کافی حد تک متحد ہے۔ پنجابی اور اردو میں 60% الفاظ مشترک ہے۔ قدیم اردو یا دکنی میں فعل اور صفت فاعل اور موصوف کی نسبت سے جمع یا واحد آتے ہیں۔ یہی صورت پنجابی میں بھی ہے۔ اضافت کا کہ جو فی زمانہ صرف اردو کے ساتھ مخصوص ہے، دیگر اسماء کے ساتھ اب بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ کے الفاظ جن کے اشکال اردو اور پنجابی میں آج مختلف ہے، قدیم اردو میں پنجابی کے مماثل ہیں۔ مثلا گاڑی کو قدیم اردو میں گڑی، گڑیا، گڑی، بانڈ، بنڈ اور لک ہے۔ شیرانی کے اس نظریے پر اردو کے اولین نقوش پنجاب سے گئے ہیں۔ کئی اعتراضات کیے گئے ہیں، اس طرح نئے نظریے بھی پیش کیے گئے ہیں۔ آئیے ان اعتراضات کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کس حد تک درست یا غلط ہے۔ شیرانی نے محمود غزنوی کے عہد میں اردو کی پیدائش کا سراغ لگایا تھا۔ اس سے یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر اردو ملکی باشندوں کی زبان اور مسلمانوں کی زبان کے اختلاط سے وجود میں آئی ہے تو پھر سب سے پہلے مسلمانوں کی آمد سندھ میں ہوئی، اس لیے اولین نقوش سندھ میں تیار ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ سید سلیمان ندوی نے 1933 میں اپنے ایک خطبے میں جو نقوش سلیمانی مطبوعہ 1939 میں شامل ہے، یہ خیال پیش کیا کہ اردو سندھ میں پیدا ہوئی کیونکہ سب سے پہلے ملکی باشندوں اور مسلمانوں کا اختلاط سندھ میں ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے نظریے کو ان دلائل سے تقویت پہنچائی کہ سندھی میں عربی الفاظ کی کثرت ہے۔ مثلا پہاڑ کو سندھی میں اب بھی جبل کہتے ہیں اور اب سندھی رسم الخط آج بھی عربی رسم الخط کے مطابق ہے۔ عربی کے الفاظ کی سندھی میں موجودگی سے ثابت نہیں ہوتا کہ عربی اور سندھی کے ملاپ سے کوئی نئی زبان پیدا ہوئی ہوگی، اور یہ اس لیے بھی ناممکن ہے کہ عربی سامی زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور سندھی ہند آریائی زبانوں سے، اس لیے ان کے درمیان اتنا زیادہ اختلاف ہے۔ دونوں کے ملاپ سے ایک نئی زبان وجود میں نہیں آ سکتی۔ یہ اعتراض شیرانی پر اس لیے وارد نہیں ہوتا کہ محمود کے ساتھ پارسی بولنے والے لوگ آئے تھے جو آریائی زبان ہے۔ اس کے علاوہ سندھی اور اردو زبانوں کے 2 مختلف گروہوں سے تعلق رکھتی ہے۔ گریرسن اور چٹرجی نے دونوں کی زبانوں میں گروہ بندی کے مطابق اردو اور سندھی ایک ہی گروہ میں نہیں آتی۔ باقی رہا رسم الخط کا مسئلہ تو وہ زیادہ اہم نہیں، کیونکہ آج تقریباً 1300 سال بیشتر سندھی کا یہ رسم الخط نہ تھا۔ شیرانی کے نظریے پر دوسرا اعتراض گریرسن کی گروہ بندی کے اصول پر مبنی ہے۔ گریرسن نے پنجاب کو ایک متوازی خط کھینچ کر 2 حدوں میں تقسیم کر دیا تھا، مشرقی اور مغربی۔ اس کے خیال میں ایک زمانے میں دلی کے علاقہ کی زبان نے پنجاب پر دعویٰ بولا اور وسط پنجاب تک اس کا اثر پھیلتا چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مشرقی پنجاب اردو سے اس قدر مماثلت رکھتی ہے کہ گریرسن نے مشرقی پنجابی کو اندرونی گروہ سے اور مغربی پنجابی کو بیرونی گروہ سے متعلق کہا ہے، لیکن شیرانی اس گروہ بندی کو قبول نہیں کرتے۔ ان کا یہ خیال درست ہے کہ مشرقی اور مغربی پنجاب میں اتنا
واضح فرق نہیں ہے کہ ان کو الگ گروہوں میں تقسیم کیا جائے، بلکہ ان میں اتنا ہی اختلاف ہے جتنا ایک ضلع کی بولی اور دوسرے ضلع کی بولی میں ہو سکتا ہے۔ نیز گریرسن اور مسعود حسین کا یہ خیال بھی درست نہیں کہ لسانی اثرات دلی سے پنجاب کی طرف بڑھتے رہے۔ تاریخی واقعات کی روشنی میں یہ بات ناممکن معلوم ہوتی ہے۔ یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ حملہ آور ہمیشہ پنجاب سے دلی کی طرف جاتے رہے ہیں اور اپنے ساتھ پنجابی کے اثرات بھی لے جاتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر مسعود حسین نے مقدمہ تاریخی زبان اردو میں ایک تیسرا اعتراض یہ کیا ہے کہ امیر خسرو نے اپنی مثنوی میں جن بولیوں کو گنوایا ہے ان میں دلی اور لاہوری بھی ہے۔ ان کے خیال کے مطابق دلوی سے مراد اردو اور لاہوری سے مراد پنجابی ہے۔ امیر خسرو کا زمانہ اولین سلاطین دلی کا زمانہ ہے اور بقول ان کے اگر اردو پنجاب سے ہجرت کر کے دلی آئی ہے تو 1 یا پون صدی کے عرصہ میں پنجابی اور اردو میں اتنا واضح فرق کس طرح واقع ہو جاتا ہے کہ ان دونوں کو الگ الگ زبانیں سمجھا جانے لگے۔ ان کے خیال میں امیر خسرو نے برج بادشاہ کا نام اس لیے نہیں گنوایا کہ اس کو غیر اہم سمجھا ہے اور صرف انہیں بولیوں کا ذکر کیا ہے جن میں نمایاں فرق موجود تھا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ امیر خسرو نے برج بادشاہ کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ کیونکہ وہ دلوی سے مراد برج بادشاہ لیتے ہیں۔ نیز انہوں نے یہاں صرف علاقائی زبانوں کا ذکر کیا ہے اور اس میں بین الصوبائی زبان کا ذکر نہیں کیا جس کو ہندی کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس ہندی میں انہوں نے خود شعر کہے تھے جو بلا مبالغہ اردو میں تھے اور اسی ہندی کے دیوان کو انہوں نے خواجہ مسعود حسن خان کی طرف منسوب کیا ہے جو لاہور کے رہنے والے ہیں۔ ہم دلوی سے مراد اردو نہیں لے سکتے۔ اور اس طرح ڈاکٹر مسعود حسین کا اعتراض غلط قرار پاتا ہے۔ ایک اور ماہر لسانیات ڈاکٹر شوکت سبزواری نے اپنی کتاب اردو زبان کا ارتقاء میں اولین پراکرت پالی اور اردو میں مشابہت کا سراغ لگایا ہے، لیکن انہوں نے خود ہی اپنی دوسری کتاب داستانی زبانی اردو میں اس بات کی تردید کر دی ہے کہ وہ پالی کو اردو کا ماخذ قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو صرف اردو کی قدامت کو ثابت کیا ہے، چنانچہ اگر اردو اتنی قدیم ہو تو اس کا تعلق پنجابی سے نہیں ہو سکتا، لیکن پالی کے عہد سے لے کر 13ویں صدی تک اردو نے جو شکل اختیار کی ان کا سراغ نہیں ملتا، اور اس کا خود ڈاکٹر سبزواری نے بھی اعتراف کیا ہے اور پھر خود ہی کہا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اردو نے موجودہ شکل کب اختیار کی، ورنہ ہم اپنے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ اور اس سوال کا جواب کہ موجودہ اردو کہاں سے آئی، ہمیں اب تک جس شخص نے تسلی بخش طور پر جواب دیا ہے وہ علامہ محمود شیرانی ہے۔ ڈاکٹر مسعود حسین نے اپنے نظریے کی بنیاد کڑی بولی پر رکھی ہے۔ کڑی کی اصطلاح سب سے پہلے سعدی مصر الولال نے 1803 میں استعمال کی۔ اس لحاظ سے یہ ایک جدید اصطلاح ہے اور مظاہر ہے کہ اس نام کی کوئی بولی پہلے موجود نہیں تھی، لیکن بعض حضرات نے اسے اردو کی قدیم شکل کے لیے استعمال کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ وہ بولی ہے اور دلی کے بازاروں میں اس وقت بولی جاتی تھی جب مسلمان یہاں آئے اور انہوں نے اس بولی پر اردو کی بنیاد رکھی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت اگر کڑی بولی کا وجود تھا تو اس کی شکل کیا تھی اور یہ کون سی زبان ہے؟ اس سوال کا جواب نہ ڈاکٹر مسعود حسین کے پاس ہے نہ دوسرے حضرات کے پاس۔ دراصل یہ بھی مغربی ہندی کی طرح محققین کے دماغ کی ہے تاکہ شیرانی کے نظریے کے مقابلے میں اس کو پیش کیا جا سکے۔ مندرجہ بالا مباحث سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اردو کے اولین نقوش پنجاب میں تیار ہوئے اور پھر اردو مسلمانوں کے ساتھ دلی میں آئی، جہاں اس نے دلی کے گرد و نواح کے بولیوں اور پنجابی کے اثرات کے تحت ایک نئی شکل اختیار کی جسے ہم اردو کہہ کر پکارتے ہیں۔